بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 240، آیت نمبر ہے 51 اور 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَأَنذِرْ، اور آپ خبردار کریں، بِہِ، اس قرآن کے ذریعے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، لیس لہم من دونہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اس اللہ کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تطرد الذین، نہ آپ دور کریں ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، جو لوگ صبح و شام رب کو پکارتے ہیں ان کو دور نہ کریں۔ یریدون وجہ، وہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی ان کے ذمے آپ کا حساب ہے، آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے، ان کے ذمے آپ کا حساب نہیں ہے۔ فتطردہم، پس اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو دور کر دیا، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں لے کر آتے تھے، مطالبات لے کر آتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ ان کے مطالبات چھوڑیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ وَأَنذِرْ، ڈرائیں، بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کریں جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بات سیدھی سی ہے، ڈرتا وہ ہے، قرآن پر ایمان اس کا ہوگا جس کو اس بات پہ یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس نے موت ہی بھلا دی اسے کیا ڈر خوف، اور جو اپنی موت کو بھولا ہوا ہے اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، وہ سارا دن ٹھگی مارے گا، فراڈ کرے گا، دھوکہ کرے گا، موت کو بھولا ہوا ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اے پیغمبر جو اپنی موت کو بھول چکے ہیں، انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ بات اس کو آتی ہے جسے پتہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آپ اے پیغمبر ان لوگوں پہ محنت کریں، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں گے، وہ لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہاں نہ کوئی ولی ہوگا نہ شفیع ہوگا۔ ولی کہتے ہیں جو انسان کی مدد کرے بغیر سفارش کے۔ دوست ہوتا ہے نا،
بغیر کسی لالچ کے بھی بندے کی مدد کر دیتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ شفیع کہتے ہیں سفارش کو، یعنی کسی سفارش کے ذریعے کسی انسان کو فائدہ پہنچانا۔ میدان محشر میں اللہ کے سامنے نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا بغیر کسی وجہ کے آپ کی مدد کرے، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کوئی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش سے آپ کو کامیابی ملے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ سفارش صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوگی، اور جس کے حق میں اللہ کہے گا اس کے حق میں ہوگی۔ اپنی مرضی سے نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ تو لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ ولی ہوگا وہاں پہ، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نصیحت ہے اس اعتبار سے، جو لوگ آج تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سفارش ہو جائے گی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا، یہ کرسمس ڈے پہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری پوری عیسائیت کی طرف سے صلیب پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب جو مرضی کرتے پھرے ہمیں سزا نہیں ہوگی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، ہم جو مرضی کریں، جتنے مرضی گناہ کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہم نے تو بس کامیاب ہو جانا، جنت ہماری ہے، اور اللہ نے کس کو دینی ہے۔ تو یہ ذہن یہود و نصارہ کا بھی ہے، جو بدقسمتی سے مسلمانوں کا بن گیا۔ لیکن یہاں بات عمل سے آئے گی، عمل ہوگا۔ بندے کے پاس ڈگری ہوگی، ایک ویکنسی آ جائے، وہاں ہو کے ویکنسی ملے گی بی اے پاس کو۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے بی اے کی ہے، نمبر تھوڑے ہیں، کو تھوڑی بہت سفارش ساتھ ملائے گا، اسے نوکری مل سکتی ہے۔ ایک بندے نے پڑھا ہی کچھ نہیں، الف بے بھی نہیں آتی اسے، اس کی کیا سفارش ہوگی؟ اور بھائی کچھ عمل پاس ہوگا، کچھ اعمال انسان کے پاس ہوں گے، تو پھر انسان امید کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی سفارش یا کسی کو اختیار مل جائے گا۔ بندے کے پلے کا نہ ہو، عمل ہو نہ، اور صرف سفارش کی وجہ سے جنت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو انسان کو لعلہم یتقون، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اس آیت میں ایک اور بات ہے، بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عموماً جو شروع میں مسلمان ہوئے لوگ، وہ غریب صحابہ کرام تھے، جن میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، صہیب رومی غلام تھے، عبداللہ بن مسعود غریب تھے، تو اس طرح سعد بن ابی وقاص، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر، یہ تقریباً کم و بیش غلام لوگ تھے، سارے غریب غربا فقیر مسکین لوگ تھے۔ اب ہوا کیا، یہ سارے مسلمان ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ نے ایک ڈیمانڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کی کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے، یہ سارے غریب غلام فقیر آپ ان کو اٹھا دیا کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم تو چودھری لوگ ہیں، سارے سردار لوگ ہیں، وڈیری لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ان کو اٹھا دیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات آئی بھی کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، اگر یہ غریب تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائے، یہ چودھری آ جائے، میری بات سن لیں، شاید مسلمان ہو جائیں۔ آپ کے تو دل میں یہ تڑپ ہوتی تو یہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن ابھی یہ خیال ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ بہت بڑی آیت ہے کہ اے پیغمبر، ان غریب غربا کو اپنے سے جدا نہیں کرنا، کوئی بات آپ کی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے۔ جو لوگ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، نماز پڑھنے والے، اذکار کرنے والے، یہ حقیر لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس مرتبہ مقام نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، دنیا والے عزت نہیں دیتے، نہ دیں، لیکن جو بندہ نمازی ہے، صبح و شام کے اذکار کرنے والا ہے، صبح و شام اللہ کو پکارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کے پاس بیٹھیں گے، کوئی وڈیرا آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اپنے سے نہیں اٹھانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً ان غرباء کا، فقراء کا، غلاموں کا خیال رکھا تھا۔ اور یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے یہاں غریب بندہ فوت ہو جائے، اس کا جنازہ پڑھنے کو نہیں جاتا،
یہاں غریب مسکین کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنے کوئی بھی نہیں جاتا، اور وڈیرا چودھری بیمار ہو جائے سارا ٹبر ہی جاتے، چودھریوں کے جنازے پہ سارے ہی جاتے ہیں۔ یہ ہم نے امتیاز کیا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حکم ہو رہا ہے، اور آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد آپ ایسے ہو گئے تھے، اگر آپ کسی بڑے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے نا، کوئی سردار آ جاتا پرسنل بات کرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی غریب مسکین آ جاتا، آپ سردار کو چھوڑ دیتے اس غریب مسکین کی بات سنتے۔ ایک عورت آ گئی بیچاری غریب سی تھی، آپ اس کے ساتھ چلے گئے، آپ نے سردار کو چھوڑ دیا۔ اتنا خیال آپ ان غرباء اور مساکین کا جو ہے وہ رکھتے تھے بعد میں، تو یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کسی آپ کا وڈیرا کوئی ہے وہ بھی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے بھی جائیں، لیکن اگر کوئی غریب بیمار ہے، وہ غریب فوت ہو گیا، اس کا بھی جنازہ پڑھیں۔ بیچارہ غریب مر جاتا ہے، اس کے جنازے میں بندہ ہی کون نہیں ہوتا، اس کا جنازہ بھی پڑھنا چاہیے۔ جنازہ یا کسی بیمار پرسی کی بیمار پرسی کرنا یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، بھی اس کا حق بھی ہے، مسلمان کا حق ہے اس کا جنازہ پڑھے، اس کی تیمارداری کرے، لیکن فائدہ ہمارا ہے۔ جب تک ہم کسی کی تیمارداری کرتے ہیں، وہ میں نے حدیث سنائی 70,000 فرشتے بندے کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں، تو غریبوں مسکینوں کا۔ اور اگلی بات کیا ہے، یریدون وجہہ، یہ کام سارے اللہ کی رضا کے لیے کرنے۔ کسی غریب کی بیمار پرسی کرنی ہے، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ دکھلاوا، شہرت، ریاکاری، یہ سارا کچھ سائڈ پہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین، یہ اصل دین ہے۔ دین یہ ہے کمزوروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اللہ کی رضا کے لیے خیال رکھنا، یہ اصل دین ہے، بشرط یہ کہ وہ لوگ دیندار بھی ہوں۔ یریدون یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہوں۔ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، بھی سیدھی سی بات ہے۔ ریاکاری کس بات کی، میرا حساب مجھ سے ہوگا، آپ کا حساب آپ سے ہوگا، نہ میں آپ کے حساب کا ذمہ دار ہوں، نہ آپ میرے حساب کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھائی۔ ریاکاری کس بات کی کرتے ہیں، کس کو دکھا رہے ہیں، بھی آپ سے آپ کا حساب ہوگا۔ اللہ نے لوگوں سے نہیں پوچھنا ہاں بھی میں اس کو جنت میں بھیجوں کہ نہ بھیجوں، اللہ نے آپ سے آپ کا حساب لینا ہے، لوگوں سے لوگوں کا حساب لینا ہے۔ تو ریاکاری کس بات کی، کس بات کا دکھلاوا؟ اللہ کل قیامت کے دن کہہ دے گا جاؤ پھر جن کے لیے نیکی کے کام کرتے تھے ان سے جا کر ثواب لے لو، میں نہیں دیتا۔ تو ما علیک من حسابہم من شیء، اے پیغمبر آپ کے ذمے نہیں ہے ان کا حساب لینا، اور نہ ان کے ذمے ہے آپ کا حساب لینا، سب کا حساب اللہ لے گا، اور اللہ نے انصاف کے ساتھ حساب لینا۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، تو آیت کا اینڈ اس بات پہ ہے کہ اگر آپ نے، یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر کوئی انسان غریب مسکین کو اپنے سے دور کر دے، اس کا خیال نہ رکھے، تو وہ ظالم ہے۔ فتطردہم، اگر آپ ان کو دور کر دیں گے آپ ظالم ہو جائیں گے، سیدھا سا ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اگر کوئی بندہ کسی غریب مسکین کا اگر اس کا خیال رکھ سکتا ہے، اس کے جنازے میں جا سکتا ہے، اس کی بیمار پرسی کر سکتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، کسی غریب کا خیال رکھ سکتا ہے، اسے رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھتا تو قرآن کیا کہتا ہے، فتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے، غرباء مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ اس آیت میں صبح و شام اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اللہ کو یاد رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کی صبح میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، تو 8-10 بجے اٹھنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ صبح و شام اللہ کی یاد، ذکر و اذکار، نماز روزہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کے دن میں اور رات میں برکت فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔